بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں ہر دن نئی اور بڑی بڑی سنسنی خیز خبریں لے کے سامنے آ رہا ہے، اور آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو بہن ہیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ، ان کے ذریعے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور چیئرمین تحریک انصاف صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے بڑے ناراض سے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی کیوں ناراضگی ہے، لیکن یہ جو خبر ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اور دوسری بہت ہی اہم خبر وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جن کی لندن میں ملاقات ہوئی جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس ملاقات کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو اچھی باتیں کریں گے، لیکن ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاکستان میں استقبال کے حامی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب پاکستان میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ سنیں ذرا ان کے الفاظ کیا ہیں۔ تو یقیناً شاہد خاقان عباسی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آپ آئیں لیکن آپ کا استقبال نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن فی الحال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے رائے کیوں بنائی ہے، اور کیا اس رائے سے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، جناب بیرسٹر گور خان صاحب جو کہ ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سینئر قانون دان ہیں، اور جناب ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بہت لمبا عرصہ کام بھی کیا ہے، اب شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے ان کی اس رائے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بڑے بھائی کا ہمیشہ انہیں درجہ دیا ہے اب بھی، لیکن اگر شاہد بھائی یہ جو انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنائی ہے جہاں انہوں نے کہا کہ مجھے فی الحال الیکشن جو ہے وہ راستہ نظر نہیں آتا، تو بہتر ہوتا وہ آگے کا راستہ بھی پھر بتا دیتے، کیونکہ میری نظر میں پاکستان کو آگے بڑھنے کا واحد راستہ جو ہے وہ انتخابات ہے۔ اور آپ الیکشن کا التوا نہیں چاہتے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آگے آپ کی جو سینٹ ہے 50% ہمارے سینٹرز جو ہیں وہ مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک آپ یہ کہیں کہ عضو معطل ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ آپ کی ہے نہیں، صوبائی اسمبلیاں آپ کی آلریڈی ختم ہے، نگران حکومتیں چل رہی ہیں۔ نگران حکومت کا ہمیشہ بڑا ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے، اور ابھی حلقہ بندیاں بھی اناؤنس ہو گئی ہیں، اگر اس میں جو اعتراضات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو آپ کے پاس نہ تو کوئی جواز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور کوئی نہ ہمارے کوئی آئین میں ایسی پروویژن موجود ہے کہ آپ اس کو ایک غیر معینہ مدت کے لیے آپ اس کو اسی سسٹم کو جو ملک میں آج ہے اس کو آپ التوا دیں۔ تو لہٰذا کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے، انتخابات میں جانا ہے، اور ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہی ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ جی گور خان صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیوں اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ الیکشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ میر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کافی عرصہ سے کسی دوسرے پارٹی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کافی عرصہ سے یہ اپنے پی ایم ایل کے لائن سے ہٹ کر کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن جو بھی ہے اس بات کو ہم افسم کو ذہن نشین کرنے چاہیے کہ واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے۔ الیکشن سے فرار کا جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ جو بھی ڈیسیجن ہم نے لینا ہے، چاہے وہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہو، یا ابھی جو کل آرڈر آیا کہ جی 1 نومبر سے سارے ملک کو ڈیپورٹ بھی کرنے ہیں اور اکانومی سے ریلیٹڈ لینے، تو وہ اسٹرانگ ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پاس اسٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس پہ لوگ ٹرسٹ بھی کرے، وہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، اور کیئر ٹیکر نہ ہو۔ اس لیے ایک مرتبہ الیکشن ہو جائے تو جو حکومت آ جائے باقیوں کا یہ ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس کا ہیلپ کرے، اس کو اسسٹنس کرے اور ملک کو آگے لے جائے۔ الیکشن کے بغیر کوئی راستہ آگے نہیں ہے۔ چند جی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں اتفاق رائے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے مسائل کا اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میرا بھی اتفاق ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس ملک میں الیکشن کے بغیر بھی کوئی 32 ایئرز ہم نے گزارے ہیں، 30 ایئرز کے قریب، اور الیکشن کے ساتھ بھی گزارے ہیں۔ اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو میرے خیال ہے کھلواڑ انہی دور میں زیادہ ہوا ہے جب عوام کی رائے اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس عوام کا اشرافیہ کا صرف حق نہیں ہے اسلام آباد کے اوپر یا اس ملک کے وسائل کے اوپر۔ عوام کا اگر حق آنا ہے تو اس کے نمائندوں کے ذریعے آ سکتا ہے، نہ کہ کسی بیوروکریٹ کے ذریعے آ سکتا ہے، نہ کسی ٹیکنوکریٹ کے ذریعے آ سکتا ہے، نہ کسی اور۔ آپ کے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک لمبا عرصہ
سیاست کی ہے ان کے سیاست، اور یقیناً پنڈی سے بڑی قربت رہی ہے ان کی، راول پنڈی کے رہنے والے ہیں اور یقیناً ان کا ڈومیسائل بھی راول پنڈی کا ہے، تو اس ڈومیسائل کو پنڈی سے ہٹ کے الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ہے. تو میرے خیال میں اب ان کو الیکشن، یہ مجھے مایوسی ہوئی ہے ان کی بات سن کے، میری ان سے بڑی گپ شپ رہتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی بنا رہے تھے، میری بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، وہ یہ ان کی بڑے باتوں میں لاجک ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہنا کہ سیاست الیکشن کے بغیر ہی کوئی اور ماڈل آئے گا تو وہ بہتر حالات ہو سکتے ہیں، بے شک وہ اس میں کوئی بھی لیڈر آ جائے سامنے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ان کے اس بقول آپ کے مایوس کن بیان کی وجہ سے پاکستانی عوام کو ایک آج بڑے دنوں کے بعد ایک بڑی امید بھری ایک روشنی ملی ہے کہ آج مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے، اور تینوں نے مل کے شاہد حقان عباسی صاحب کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. الیکشن نہ کروانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، جو بدقسمتی سے ہم نہیں بیٹھ رہے. اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر سارے بیٹھیں گے، کسی کو نواب نصر اللہ کا کردار ادا کرنا پڑے گا. ایک منٹ، یہ آپ نے بڑی خطرناک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہ ہوا تو تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساری ایک سیاسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، جن کا جمہوریت پہ یقین ہے، پارلیمانی نظام پہ یقین ہے، سارے اکٹھے بیٹھیں گے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اسٹیٹمنٹ؟ ممکن ہے اگر ایسا ہوا الیکشن کے لیے تو یس بالکل ہو سکتا ہے، ساری پارٹی کرے، کیونکہ جمہوری قوتیں ہیں اور یہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ اکانومی اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، گڈ گورننس لے کے آنا ہے، اونلی تھرو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اسٹیٹمنٹ پہ؟ اسٹیٹمنٹ پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ الیکشن جو ہے وہ کوئی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو اور ایسی کوئی صورتحال ہو. میرا خیال ہے جو وقت الیکشن میں رہ گیا ہے وہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمپین میں ہی گزاریں گی، شاید آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنے کی. اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ جو آج شہباز شریف صاحب نکلے ہیں لاہور میں، تو ایک طرح سے الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے؟ بالکل شروع ہو گئی ہے، اور جب میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئیں گے تو پھر تو پریکٹیکلی آپ یہ کہیں کہ مسلم لیکن آج ایک جو شہباز شریف صاحب نے آج کچھ خطابات کیے ہیں، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہوا ہے. بہت سے لوگ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ یہ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے تھے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کل پرسوں تک مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں، آج شہباز شریف صاحب نظر آ رہے تھے. جب مریم نواز شریف صاحبہ نکلیں تو ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب نہیں تھے، جب شہباز شریف صاحب نکلے تو ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نہیں تھی. دونوں اکٹھے بھی کبھی نظر آئیں گے ہمیں؟ بالکل نظر آئیں گے میر صاحب. یہ تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. جیسے کہ الیکشن کمپین میں ہمارے حلقے میں جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پہلے چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، پھر بڑی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، پھر آخری جب ٹائم ہوتے ہیں، جب نزدیک ہوتے ہیں الیکشن کے تو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. تو یہ جو پوری ایک انوائرمنٹ بن رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے حوالے سے، اس میں جو ایک فیسٹیوٹی ہے، جو ایک آپ یہ کہیں کہ بوسٹ ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ جنریٹ ہو رہا ہے. اور اس میں کچھ ریلیز جو ہے مریم بھی لیڈ کر رہی ہیں، شہباز صاحب بڑی ریلیز کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جب بڑے جلسے ہوں گے انشاءاللہ تو اکٹھے ہوں گے. اچھا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیں کہ یہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں یہ صدر عارف علوی صاحب سے مایوس کیوں ہو گئے ہیں، ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ مایوسی کا کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ وہ مایوس ہے. البتہ صدر کی ایک ذمہ داری تو ضرور ہے، اور ذمہ داری کے بارے میں احساس دلانا کوئی بری بات نہیں ہے. صدر پارلیمان کا حصہ ہے، وہ فیڈریشن کا ایک حصہ ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور صدر واحد پوزیشن ہے کہ اگر اس کا ٹینیور ختم ہو جائے اور اسمبلی نہیں بھی ہے تو وہ ایز اٹ از کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے منصب میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایکٹنگ پر ہے. اور ہمارے اور انڈیا میں فرق یہی ہے کہ ان کا صدر بالکل سیریمونیل ہوتا ہے. ہمارے پاس بڑے اختیارات ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے، اپنا گڈ ول اور آفس ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو آبویسلی جب آپ دیکھیں کہ لا کے باوجود کہ کہا جائے کہ جی کنسٹیٹیوشنلزم ہے ملک میں، جبکہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہو، ان کو رکھا جا رہا ہو، تو اسی صورتحال میں کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ آ جائے، الیکشن کی طرف کوئی راست بڑھے، تو اس لیے لیکن صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ تو دی نا، ایک سجیسٹ کی، انہوں نے خط بھی لکھا. آبویسلی اب تو الیکشن کی تاریخ تو کمیشن نے خود اپنے طرف سے کہا کہ جی الیکشن ابھی ہوں گے بھی، تو نوٹیفیکیشن بھی آئے گا، تو آفٹر دی ڈی لمیٹیشن ہوگا. تو پروسیس تو گزر گیا. لیکن میں ذاتی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اپنا گڈ آفس استعمال کرتے اور زیادہ سورسفل استعمال کرتے تو اور ہی بہتر ہو سکتا تھا. لیکن مایوسی کا لفظ چیئرمین نے نہیں کہا ہے. ناراضگی کا کہا ہے. سم ہاؤ ناراضگی کا لفظ شاید آیا ہے، لیکن انہوں نے مایوسی کا نہیں کہا، نہ اس کے خلاف کوئی ایسا لفظ آیا ہے. ذرا دیکھ لیتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے. عمران خان نے کوئی ڈیل کی نہ بات ہوئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی آیا ہے. ان کو ہمیں بتانا پڑ رہا تھا کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں
کہ آپ کو کہ ملنا ہے, کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں آیا اور میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں وہ ایک اور بات انہوں نے کی تھی, وہ بڑے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, مایوس تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن اناؤنس کریں. اس پہ وہ بہت دکھی تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. مایوسی اور وہ دکھ کا حامد میر صاحب وہ جو ایکچولی تذکرہ جس کا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ تھا صدر صاحب نے ان کو اناؤنس کر دینا تھا, جس کو لیٹر بھی لکھا گیا تھا کہ آپ کرو, کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا, ایک ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں تو الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر کا اختیار ہے. اور صدر صاحب نے اس وقت یہ ایک لیٹر لکھا اور ایڈوائس لے لی کہ میں کیا کروں. ان کو جو ایڈوائس آئی وہ اس کے مطابق چلے گئے. تو اس پہ تھوڑی سی مایوسی تھی کہ آپ کا اپنا ایک کردار ہے, آپ ہی اناؤنس کرتے بجائے اس کے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ایسا لیٹر لکھے جس میں آپ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس ڈیٹ کو ہونے چاہیے, آن دا 89th ڈے آپ الیکشن کریں, آپ مشورہ کر لیں. تو ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے. اٹ واز ان دس کنٹیکسٹ. اچھا اب آپ بتائیں جی چند صاحب کہ آپ اتنے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں کہ یہ عارف علوی صاحب نے جب اس سال کے شروع میں ایک خط لکھا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے بارے میں, تو انہوں نے ایک بالکل واضح طور پہ کہا کہ اس ڈیٹ کو الیکشن کروا دیں. لیکن اب جب بڑے الیکشن کی باری آئی تو انہوں نے تجویز کی کہ پلیز اس تاریخ کو الیکشن کروا دیں. دیکھیں قانونی پوزیشن تو غور بھائی بہتر بتا سکتے ہیں. پولیٹیکل پوزیشن تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ایوان صدر سے جو ہے نا ایسا دیو بھوت نکل جائیں جو پارلیمان کو کھاتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. تو میرے خیال میں ابھی فوٹو بڑے لگے ہوئے ہیں, کسی فوٹو کا اثر ہو گیا ہوگا. آپ ایوان صدر جائیں نا تو بڑے بڑے فوٹو لگے ہوتے ہیں. تو یہ کسی پرانے صدر کا بھی اثر ہو جاتا ہے صدر پہ, پتہ نہیں آپ ان پہ کس کا اثر ہو گیا, یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا تو آپ نے جو ہے بہت ہی ایک محتاط سٹیٹمنٹ دے کے تو آپ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں, تو میں آپ کو مزید فالو نہیں کروں گا. بڑی مہربانی. ہاں لیکن یہ بتائیں طارق فضل چودھری صاحب کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جاتے ہیں 21 اکتوبر کو, تو آج بار بار شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان لیکن وہ انتقام کے لیے نہیں آ رہے. یہ پتہ نہیں کیوں اتنی وضاحت کی جا رہی ہے بار بار, ذرا سن لیں جی شہباز شریف صاحب کے الفاظ کے ہیں. نواز شریف واپس آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے, اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے. جن کرداروں نے نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ انتقام لینا ہے کہ یتیموں اور غریبوں کی ان کی خدمت کرنی ہے. تو یہ بار بار وضاحت کیوں کی جا رہی ہے؟ کوئی دباؤ ہے کہیں سے کہ وضاحت کرو؟ دیکھیے دباؤ تو بالکل بھی نہیں ہے میر صاحب, لیکن مختصر طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو شہباز صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں اگر آپ ان کو معنی آپ کو جاننے ہیں جو آپ نے سوال میرے سے کیا ہے, تو آپ عمران خان صاحب کا دور دیکھیں کہ جس میں نہیں چھوڑوں گا, ماروں گا, پکڑوں گا, جیل میں ڈالوں گا, فلاں فلاں فلاں, اور وہی انہوں نے کیا. اس کا نتیجہ جو پاکستان بھگت رہا ہے وہ آپ دیکھیں. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے ادوار میں جو پاکستان نے خوشحالی دیکھی, ترقی دیکھی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھی, وہ آپ دیکھیں. ثابت یہ ہوا ہے کہ آپ اگر انتقامی سیاست کریں گے, اگر آپ جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اپنے دل کے بغض اور کینے نکالنے شروع کر دیں گے, ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کو جن سے آپ کو کبھی ماضی میں تکلیف اور دکھ پہنچا ہے, تو وہ پالیسی ملک کو کم از کم فائدہ بالکل نہیں دے سکتی. لیکن ہم نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ آپ کو سنا دیتے ہیں جن کی ابھی تک انہوں نے تردید نہیں کی. نواز شریف صاحب نے اپنے الفاظ کی ابھی تک تردید نہیں کی. ہاں اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ انتقام لینے نہیں آ رہے. لیکن نواز شریف صاحب کے الفاظ کیا ہیں ذرا سنیں. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہے وہ پناما والا بینچ ہے, اعجاز الحسن ہے. بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں, یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں اور کیفر کردار تک پہنچیں گے. اس کا میرا بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اگر اس سے پہلے بھی ماضی کی بھی آپ سیاست دیکھیں, انتقامی سیاست ان کی کبھی بھی ان کی
پارٹ نہیں رہا میاں نواز شریف صاحب کے، جو میں نے تینوں ادوار کا آپ کو کہا، نہ آئندہ ہوگا۔ باقی یہ کہ جو سسٹم ہوتا ہے، میں اب اللہ تعالیٰ غلی کے رحمت فرمائے جنرل مشرف صاحب کو، اب انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ جو کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر یہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر آگے کیا ہوا، جن کو وہ کہتے تھے میں ملک میں بالکل نہیں آنے دوں گا، نہ بی بی کو آنے دوں گا، نہ نواز شریف کو آنے دوں گا، بی بی بھی آئیں، پرائم منسٹر بنی، میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے، خود وہ ملک میں نہیں آ سکے۔ تو لہٰذا سسٹم ہے نا، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پھر اگر بقول اسحاق ڈار صاحب کے کہ سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، تو پھر عمران خان کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے احتساب کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے معاملہ آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، معاملہ ہوتا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ تو پکی بات ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ باقی عمران خان صاحب سے نہ ہمارا کوئی ذاتی بغض ہے، میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑا پرانا ریکارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کلپ سنا دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ انشاءاللہ ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، عمران خان صاحب کے لیے آسانی ہوگی، ان کے ساتھ بھی نہ کوئی انتقام ہوگا، نہ کوئی بغض اور عناد ہوگا۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہماری جماعت کے ساتھ کیا، لوگوں پہ ہیروئن کے پرچے جناب جھوٹے بنائے، ہم نہیں کریں گے۔ تو اگر نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گئے تو اڈیالہ جیل میں جو عمران خان صاحب کا سیل ہے وہاں پہ ڈبل اے سی لگے گا، میں خود لگا کے آؤں گا۔ چلے دیکھیں ملک کی جو ضرورت ہے نا، صرف ایک جملہ، ملک کی ضرورت ہے ملک کے لیے کام کرنا اور اسے آگے بڑھانا، اور وہ انتقام کی سیاست سے نہیں ہو سکتا۔ گور صاحب بڑا سیریس سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، جی ضرور۔ کیا اس ملک میں اب الیکشن اسی وقت ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ ہونا تو ہرگز نہیں چاہیے ایسا میر صاحب، لیکن ایک حقیقت تو سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن سے اگر آپ اٹھائے، جس طریقے سے کیسز رجسٹر ہوئے، جس طریقے سے فارن فنڈنگ سے آپ شروع کرے، الیکشن کمیشن نے کر دیا، وہ کوڈ والے کیسز چلائے، تو شخانہ کا کیسہ چلا، ڈے ٹو ڈے ان کو اریسٹ کرنے کا کیس چلا، ابھی اس کی پروڈیوس ہونے کے بغیر چپکے سے اس کی ایکسٹینشن بھی لی گئی، اریسٹ بھی آرڈر آیا، کورٹ میں ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ تو ایک قوت ہے انٹائر فیڈرل گورنمنٹ اور اس کی ایجنسی، ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ اس بندے کو ڈیمیج کرو، اس کو ہارم کرو، اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو، اسے پولیٹیکل سپیئر سے نکال دو، اس کا اور عوام کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرو، کیونکہ ایک طرف ہے عوام اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خود مفاد پرست ہے، اور وہ فیملی پالیٹکس پہ یقین کرتے ہیں اور اس سسٹم کی بینیفیشری ہے اور اسٹیٹس کو میں انوالو ہے، اور وہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدالتیں ہوگی۔ اس مرتبہ میر صاحب پہلے جیسا ہوا اور انہوں نے جس طریقے سے چلایا ٹرائل، اور ہم یہ باور کرتے رہے کہ ایٹ ون پوائنٹ عدالت ایکشن کرے گی، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھیں گے ڈاؤن دا لائن ہم ان کو ایسے بھی کرنے نہیں دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی ڈسکوالیفیکیشن سے پاکستان کے کوئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک سوال آپ کا میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ ایک جو آپ نے میاں صاحب کا کلپ سنایا، میاں صاحب کا بیانیہ ان کی پارٹی نہیں اٹھا سکی، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، اور اس کی این آر او کی جگہ بی آر او کر دیا، بردر ریکنسیلیشن، یعنی کہ میاں شہباز شریف یہ بی آر او ہوا ہے، جو دوڑ کے واپس گئے تھے نا، یہ ایک نیا ایگریمنٹ ہو گیا بی آر او۔ تو پیپلز پارٹی بھی تو بلاول صاحب کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی؟ نہیں اٹھائے گی۔ اب میں اگلی بات جو آپ نے کی ہے کہ ڈسکوالیفائی کر، دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدل کا نظام اگر ٹھیک نہیں ہوگا نا، جس کو مرضی آپ ڈسکوالیفائی کریں یا احتساب کریں، پولیٹیکل انجینئرنگ کریں، کبھی بھی اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور جو لوگ آج بیانیے کا نہیں بوجھ اٹھا سکے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یا کوئی اور لیڈر، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر آج نون لیگ کے جلسوں میں نا تقریریں ہوئی ہیں، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو پھانسی کا پھندا اس طرح اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ تھوڑا سا ان کی حالت دیکھ لیں، ان کا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے موازنہ نہ کریں۔ ایک ضمنی سوال، یہ جو بھی آپ نے کہا ہے کہ کسی کی ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ تو آپ ابھی سے نہیں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے جو بات کہی ہے، اس سے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں ایک شک، ایک وسوسہ پیدا کریں گے کہ ہو نہ ہو یہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ بیک ڈور چینل سے کوئی ان کے درمیان کو کانٹیکٹس ہو رہے ہیں۔ نہیں، کوئی بالکل ابھی تک ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آپ نے بھنور سے نکالنا ہے نا تو پولیٹیکل فورسز ساری کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکل فورسز میں رابطے نہیں ہو رہے،
یہ بدقسمتی ہے اس ملک. اور آصف زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے یہ جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا. میں نے خود پارٹی میں رائے دی اور سب نے مسترد کر دی. میں نے آپ پوری بات ڈسکلوز نہیں کی, لیکن میں نے خود رائے دی. میں نے خود رائے دی. آپ نے تجویز دی. میری آج بھی میں اوپن کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو, آصف علی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف 2 سینئر رہنما ہیں, دونوں کو رول پلے کرنا پڑے گا اور تمام پولیٹیکل فورسز بشمول پی ٹی آئی بٹھا کے ایک میز پہ اس ملک کو بھنور سے نکالنا پڑے گا, ورنہ اس ملک کی ریاست. لیکن جب آپ نے یہ تجویز پیش کی تو زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب دونوں نے ساری پارٹی نے تقریباً رد کر دی. تو گال نہیں ختم ہو گئی. نہیں, لیکن میں دیکھیں میرا کام ہے رائے. میں خان صاحب کو بھی کہتا تھا, خان صاحب کو میں کہتا تھا, خان صاحب یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ بند گلی میں آپ کو بھیج رہے ہیں جو لوگ, یہ جب گوڑا اٹھے گا ڈبو بھاگ جائیں گے. اچھا یہ بات بڑی یہ کوئی نہیں کھڑا ہوا ساتھ. لڑائی نہ کریں اداروں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, پولیٹیکل فورسز کے ساتھ, اس میں لڑائی نہ کریں. جو بھی ڈائیلاگ اور ہو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لازم ہے, اگر وہ ہو تو پارلیمان کے اندر ہو, اور پارلیمان سے باہر جب آپ ڈیل کرتے وہ ڈیل ہوتے ہیں, اندر جو ہوتے ہیں وہ ڈیموکریسی. پارلیمان اگر نہ ہو تو بھائی جان دیکھیں اس سے پہلے MRD بنی ہے, تحریکیں چلی ہیں, اتحاد ہوئے ہیں, پارلیمان سے بیٹھ کے بھی جب آپ کسی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے وہ پارلیمان کے باہر ہی ہوتی ہیں. اچھا یہ بڑی اچھی سیاسی ڈسکشن ہو رہی ہے آج کل پاکستان کی ہے, اس میں اتنے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو بہت سے حالات و واقعات ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اب ایک ایونٹ ایسا ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہندوستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور ورلڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہے, اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس پر انڈین پریس اور جو باقی غیر ملکی اخبارات ہیں وہ کافی خبریں شائع کر رہے ہیں. لیکن اب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تو ایک بہت بڑی سنسنی خیز انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع کر دی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے جی رپورٹ کے انڈر انڈیاز پریشر فیس بک لیٹ پروپیگنڈا اینڈ ہیٹ سپیچ تھرائیو. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہندوستان میں جو RSS اور BJP ہے اس کی نگرانی میں میڈیا پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی چنار کور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ منصوبے کے تحت جھوٹ پھیلا رہی ہے. کشمیری صحافیوں کو جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا جا رہا ہے. بھارتی حکومت کے زیر سایہ RSS توہین قرآن میں ملوث ہے. جو تفصیل ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے بہت سے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. جو فیس بک کی انویسٹیگیشن ہے انڈین گورنمنٹ کے بارے میں کہ انڈین گورنمنٹ کس طریقے سے قرآن کی توہین پر مبنی مواد جو ہے سوشل میڈیا پہ پھیلا رہی ہے, میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا. اور یہ بھی واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے چنار کور کے آپریشنز کی تعریف کی جاتی ہے. فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہاں پہ جو انڈین ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے. اور امریکی کمپنیوں کو مودی کی حکومت جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ اپنی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے چلا رہی ہے. اور افسوس ہے کہ مسلمانوں پر حملوں کو یوٹیوب پہ لائیو سٹریم کر کے دکھانے والے ایک صاحب جو ہیں ان کو انعام بھی دیا گیا ہے, ان کو باقاعدہ ریوارڈ دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان یہ 3 ممالک کی ٹیموں کے جو مسلمان کھلاڑی ہیں ان کے لیے ہندوستان میں جو خطرات ہیں اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے, جس سے کہ خود انڈین ایجنسیز بھی آگاہ ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کی جو عوام ہے اس کو اپنے کھلاڑیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا اب اس میں تھوڑا سا غور صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن چلتی ہے, جیسا کہ انڈیا میں بھی بڑی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے, اسلام کے خلاف چل رہی ہے اور بہت سے ایشوز پہ چل رہی ہے, پاکستان میں بھی بڑی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے. اور آپ کی پارٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے جی یہ آپ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ کچھ ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کر رہی ہے, اور آپ کی پارٹی کے خلاف بھی بڑی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے کہ جی آپ نے کوئی ڈیل کر لی ہے, عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے اس کی
تردید کر دیا. آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے چیئرمین تحریک انصاف سے, اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو تو وہ اس پہ کوئی سوچ بچار کریں گے؟ میر صاحب ڈیل از آؤٹ آف کوشچن. وہ ڈیل یہ کرنا کہ کوئی آپ ڈیل کر لے اس ٹرمز کنڈیشن پہ باہر آ جائیں گے, اور یہی تو ہمارا سارا بیان ہی ہے, اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب میں اور عمران خان صاحب میں فرق ہی اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو رکھ لو, جیل میں رکھ لو, ایک کے بعد دوسرے کیس میں اریسٹ کرو, شاید ون پوائنٹ پہ ان کی بھی فلیکٹس ڈاؤن ہو جائے تو یہ باہر جانے کی کرے. انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ نہ ڈیل ہو رہی ہے, نہ ایسی بات ہے, اور نہ یہ کوئی آپشنز ہے. تو اس ایبسلیوٹلی آؤٹ, یہ ڈس انفارمیشن ہے جس کو کلیریفیکیشن ہوئی ہے, پہلی بھی ہوئی تھی اور آج بھی ہوئی ہے. طارق فضل چودھری صاحب, یہ بات تو آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ بڑے ہی اعتماد سے کہتے ہیں جی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے اور بشرا بی بی جو ہیں وہ پیغام رسانی کر رہی ہیں, تو آج تو تردید ہو گئی ہے اس سارے معاملے کی. دیکھیے میر صاحب, نہ اس طرح کی جو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کی تردید کو معنی رکھتی ہے, اور نہ آپ یہ کہیں کہ اس چیز کے کوئی واضح یا ٹھوس ثبوت کی شکل میں, جیسے آپ نے ابھی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انڈیا میں جو ہمارے کھلاڑیوں کو جس طرح ان کو سیکیورٹی خطرات کا آپ نے بتایا, اور جو انڈیا کا جو مکروہ پروپیگنڈا ہے آپ نے ایکسپوز کیا. دیکھیں یہ تو فیکٹس ہوتے ہیں نا, ان کو ان چیزوں کے فیکٹس کوئی نہیں ہوتے, ایسے دو چار کی طرح کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی. لیکن ود آل ڈیو رسپیکٹ فار گور صاحب, عمران خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اور آداب سیاست ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے نہ ملائے جائیں, کیونکہ وہ کچھ اور ہیں اور نواز شریف کے سیاست کے اسلوب بھی کوئی اور ہے. یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. باقی عمران خان صاحب, ہم بالکل اس بات کے حامی ہیں کہ جو ان پہ جو مقدمات ہیں 9 مئی کے ہیں یا دیگر جو مقدمات ہیں, ان کا فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. چند صاحب نے کہا عدل پہ ہونا چاہیے, اور اگر عدل ہوگا, انصاف ہوگا, وہ پوری قوم کو نظر آئے گا, اور ہم اس کے حق میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس سے زیادہ کوئی پرسیکیوشن ان کی ہو. سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل لیڈرز, اس سے پہلے کون سی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے مقدمات نہیں فیس کیے, جیل میں نہیں گئے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے ہمارے دور میں ہمارے ساتھ کیا, اور جتنے ہمارے لوگوں پہ جھوٹے اور جعلی مقدمات ہوئے, اور انس ناللہ جیسے شخص کو پہلے میں نے کہا کہ ہیروئن جیسے مقدموں میں اندر ڈالا گیا, ایسا کوئی نہ ان کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے. اور اگلی اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم تو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتے. آپ بھی کافی جانتے ہیں عمران خان صاحب کو, تو آپ ابھی کہہ رہے تھے جب آپ ان کو مشورہ دیا کرتے تھے وہ آپ کی بات انہوں نے نہیں سنی, کو ڈیل ویل کر لیں گے وہ؟ دیکھیں جی, ڈیل اس سے پہلے بھی ہوئی, جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو دونوں پارٹیوں نے ڈیل کی تھی. وہ میرا سوال خان صاحب کے بارے میں ڈیل کی بات, میں ڈیل کی ڈیفینیشن کر دوں. یہ کہنا کہ ڈیل نہیں ہو سکتی, ڈیلیں ہوئی ہیں اس ملک میں, یہ ہمیں پبلک کو بیوقوف نہ سمجھے نا. باجوہ صاحب نے انٹروین کیا, میں کیبنٹ کا حصہ تھا, خان صاحب نے کہا کون کون دیکھ چاہتا ہے کہ خان میاں صاحب کو جانے دیا جائے, کون کون, ہم نے کہا جانے دیا جائے, ڈیل ہوئی. پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہوئی, ساری پارٹیوں نے بیٹھ کے ایکسٹینشن دی. یہ غور صاحب یہ جھنڈا اتنا زیادہ نہ اٹھائیں ڈیل والا, ایک بات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل, یہ کہنا کئی موقع پہ ملک کے لیے بھی ڈیل کرنی پڑتی ہے. اب یہ کہنا کہ اپنی ذات کے لیے کو کرے, نہیں, ملک, ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے مشکل سے. پھر باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن ملی بھی, وہ بھی تو ملک کی خاطر ہوئی تھی نا, ان کو ایکسٹینشن دی. بس اب وہ, میں اس کے اوپر زیادہ اس کمنٹس نہیں کرنا چاہتا, تو نہ کریں. آپ کا پروگرام اکثر میرے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اچھا, تو ابھی بھی 8 بجے سے آپ 7 بجے تو میں 6 بجے نہ چلے جائیے گا. اچھا, تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بات سنیں, اس ملک میں اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں, آپ نے اس ملک میں پارلیمانی نظام چلانا ہے, آپ نے چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ صرف الیکشن تب بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے, پولیٹیکل جماعتیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ایگری ہوں گی, لیول پلینگ فیلڈ پہ, جو بلاول صاحب نے کہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے علاوہ, عدل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم نے بڑے بڑے, وہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں بھی لیول پلینگ دینی چاہیے, ایم کیو ایم کو بھی دینی چاہیے, فنکشنل کو بھی دینی چاہیے, جی ڈی اے کو بھی دینی چاہیے. تو یہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بن گیا ہے, تو بننا چاہیے. اتحاد ان کا حق ہے, پولیٹیکل حق ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اتحاد, اس سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد بنا ہے پیو پارٹی کے خلاف, اس سے پہلے 9 ستارے اکٹھے ہوئے, اس بڑے بڑے نظام مصطفیٰ کی طریقیں چلی پیو پارٹی کے خلاف, بڑے بڑے آر ٹی ایس آئے, بڑے بڑے رانجھا ڈاکٹرائن آئی.
آپ کو 2013 میں بڑے بڑے دیکھیں نا 35 پنچر آئے. پیپل پارٹی تو ہر دور میں وکٹم کا حصہ رہی ہے. اب پتہ نہیں رانجھا اتنے زیادہ ہیں, آپ پتہ نہیں کس اب میں وہ رانجھا صاحب جن کا ذکر عمران خان نے کیا تھا, پتہ نہیں, میں محسن رانجھا سمجھ لیں, ہلکا نہیں محسن رانجھا ہلکا ایک ہی ہے, شریف آدمی وہ محسن سے پوچھ لیں ساری ڈیٹیل. تو وہ تو ریٹائر ہو گیا, نام لے لینا ان کا. نہیں یہ ریٹائر نہیں ہوئے, وہ انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین ہے, نوازا گیا ہے. کس نے نوازا ہے؟ نون لیگ نے نوازا ہے. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا لیول پلینگ فیلڈ کا بات کر رہا ہوں. پالیٹکس میں ڈائلاگ اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, الیکشن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ایگری ہونا یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج کی جو ہماری ایک نوٹیفیکیشن ہوئی ہے جس میں خان صاحب نے اسپیشل انسٹرکشن پہ میں اور شیب شاہین صاحب نامنیٹ ہوئے ہیں ایز اے اسپوکس پرسن فار خان صاحب, میں اس کے ترجمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, نہ کوئی ڈیل تھی, نہ ہے, نہ ہوگی, اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. نہیں ہو, نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. جو ہوگی دنوں نے پتہ بھی نہیں لگنا. تو اس لیے میں ایک بریک لیتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کے حوالے سے بتایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اور اس نفرت کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں, بنگلہ دیش اور افغانستان کی جو ٹیموں کے جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے بھی خطرات ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خیر خیریت سے وہاں پہ یہ ورلڈ کپ پورا ہو جائے گا یا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ دیکھیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے اس ٹورنامنٹ میں خیریت رکھیں, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں کھلاڑی ان کے لیے بھی, اور جو دوسری ٹیمیں ان کے لیے بھی, سب کے لیے. لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں سوسائٹیز میں ایسے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی چھوٹی چھوٹی ہوں گی, جو ہیٹ سپیچز کرتے ہیں, جو نفرت پھیلاتے ہیں, جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا موٹا انتشار پھیلاتے ہیں. لیکن یہ کیفیت جو انڈیا کی, اور یہ ابھی سے اس ایشو پہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی متواتر آپ دیکھیں اسٹیٹ سپانسرڈ ہیٹ سپیچ اور ایک ریاست کی سرپرستی میں ایک مذہب کے خلاف نفرت پھیلانا, اور وہ اقدامات جو اس ایک خاص قوم مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں, ان کی سرپرستی ریاست کرے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ اعزاز صرف اس بدنما داغ میں کہوں گا کہ یہ صرف انڈیا کے ماتھے پہ ہے. جی آپ میر صاحب, بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کا یہ بڑا بینیفیشری رہا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا رمیش نے ایون ود ان دا پارلیمنٹ دانش علی پہ اٹیک کر لیا تھا, اور مسلم سلر کی وجہ سے یہ پوری ایک رپورٹ آئی کہ بینیفیشری ہے. ایسے سرکمسٹانسز ہے تو واشنگٹن کی رپورٹ جو ہے اس کو سیریس لینی چاہیے, اور جس طرح نیوزی لینڈ نے پہلے اپنے کھلاڑیوں کے لیے پریکاشنز لیے تھے, ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو بھی کرنا ہے ان کی لائٹ میں ضرور ایکشن وہ پریکاشنز لے لے, اور انڈین گورنمنٹ پہ زور دے کہ وہ میک شور کرے ہمارے جو کھلاڑی وہ وہاں سے فور سیکیور. تو ہمارے کھلاڑی جو ہیں ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے جی. اور دیکھیں اب تو میرے خیال میں انٹرنیشنلی بھی جو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, جو سکھوں والے کینیڈا کا جو ایشو آیا, اب کینیڈین گورنمنٹ نے جس طرح ایک ڈکلیئر کر دیا ان کے ٹیررزم انٹرنیشنل کراس دا بارڈر, تو میرے خیال میں تو ان حالات میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی منارٹیز ہیں انڈیا میں وہ ساری غیر محفوظ ہیں. اور وہ تو جس طرح ہو رہا ہے تو اس خطے میں ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے لیے, ہماری سیکورٹی فورسز کو, ہماری ایجنسی, یہ جو اسپیشلی آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ذرا اور پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. اور یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ انڈیا کی سپریم کورٹ کو خود ہی ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ نیو یارک ٹائمز میں کچھ انڈین جرنلسٹوں کے بارے میں خبر چھپ گئی تو فوراً ہی ان کے گھروں پہ ریڈ ہوگی. یہ اتنی بڑی خبر چھپی ہے, اور اس پہ ویسے انڈین میڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا بھی اس پہ خاموش ہے. یہ اتنی کمپریہنسو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے, بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے جی. اور اس میں جو تفصیلات ہیں, میرا خیال ہے کہ میں خود جو ہے وہ ان کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے لیے ناقابل یقین تھی, اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ناقابل بیان تفصیلات ہیں کہ کیا کیا جھوٹ انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں آر ایس ایس نے سوشل میڈیا پہ پھیلایا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ فیس بک نے خود کی, اور اس کے بعد فیس بک کو روک دیا گیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. اور وہاں پہ جو انڈینز ہیں جو فیس بک کے لیے کام کرتے ہیں, جب وہ اپنی گورنمنٹ کے پاس لے کے گئے یہ رپورٹ, انہوں نے کہا ہم تمہارے پہ غداری کا مقدمہ قائم کر دیں گے. اگر یہ پاکستان میں ہوا ہوتا تو اب تک تو طوفان آ گیا ہوتا. بالکل آ گیا ہوتا. میں برملا یہ بات کہوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ
نفرت پھیلانے میں، منفی پروپیگنڈا پھیلانے میں وہ پاکستان سے بہت آگے ہے. جیسا کہ چند صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یہاں سے اپنے کھلاڑیوں کو یا اس پوری ٹورنامنٹ میں دیگر جو ہمارے مسلمان ساتھی ہیں اگر ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو کم از کم جس طرح آپ نے یہ رپورٹ میڈیا پہ افشا کی ہے، یہ ایک پلان ہے بیسیکلی جو افشا ہوا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے مکروہ منصوبے، خطرناک منصوبے اس لیے بھی قابل عمل نہیں رہتے کہ وقت سے پہلے آپ ان کو افشا کر دیں. تو میں میڈیا سے بھی کہوں گا، پاکستانی میڈیا سے، کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کریں، اس کی جزیات لوگوں کو بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ کس طرح کے پلان بن رہے ہیں، اور حکومت خاموش ہے، اور نہ صرف خاموش ہے بلکہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے. نگران حکومت اور ہمارے جو نگران وزیر خارجہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں اپنے تحفظات سے انڈین گورنمنٹ کو آفیشلی انفارم کرے. یہ تو بہت ضروری ہے. یہ ہماری جو فارن آفس لیول کے اوپر یا گورنمنٹ لیول کے اوپر جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے وہ تو بہت ضروری ہیں، ضرور اٹھانے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جناب گور خان صاحب، جناب ندیم افضل چند صاحب. واشنگٹن پوسٹ کی جس انویسٹیگیٹو رپورٹ کی بات کی ہے، اس رپورٹ کی ہیڈ لائن جو ہے وہی ہمیں سب کچھ بتا رہی ہے کہ انڈر انڈیاز پریشر فیس بک لیٹ پروپیگنڈا اینڈ ہیٹ اسپیچ تھرائیو. تو انڈین گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جو ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، اس کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ یہ اب ایک کوئی جمہوری ملک نہیں رہا، یہ ایک آمرانہ طرز حکومت رکھنے والا ملک ہے جو کہ امریکہ کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے. تو مارکیٹ بہت بڑی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری جو سویلائزڈ ورلڈ ہے وہ مودی سے ڈکٹیشن لینی شروع کر دے. سوال ہے، اس پہ سوچیے گا ضرور. اللہ حافظ.